حي على والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راویاں جو ہے ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نفل یا سنتیں ادا کرے گا بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. فرماتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن برسول اللہ، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، یہ حدیث، یہ روایت سنی، کبھی میں نے ان 12 رکعت میں سے کسی ایک رکعت کو بھی ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں جو 12 رکعت سنت موقدہ ہے، ان سنت موقدہ کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. اس سے پہلی مختلف روایات کے اندر ہم نے مختلف فرض نمازوں کی مختلف فضیلتیں سنی ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، ظہر عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کی کیا عظمت ہے. وہ مسائل اور وہ فضیلتیں جو تھی وہ فرض نمازوں کے تعلق سے تھی. لہٰذا فرض نمازوں کی طرح بھی سنتیں اور نوافل ہی کی عظمت اور فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت موقدہ کی تعداد جو ہے وہ 12 رکعت بیان فرمائی ہیں، اور بیان فرمایا کہ جو آدمی دن اور رات کی ان 12 رکعت کی پابندی کرے گا اور پابندی سے ان 12 رکعت کو ادا کرے گا، سنتوں کو فرائض کے علاوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی عظیم خوشخبری سنائی کہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرے گا. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عمل یہاں پر بیان فرما رہی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، کبھی میں نے زندگی میں اس حدیث کو سننے کے بعد ان 12 رکعت میں سے کوئی سنت میں نے ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں. لہذا ان 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا فرائض کے علاوہ یہ بھی امت محمدیہ کے لیے، ایمان والے کے لیے لازم ہے. اب ان 12 رکعت کی تفصیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں. ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر سے بعد کی 2 رکعتیں، اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت، پھر عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں. یہ کل 12 رکعت ہوتی ہیں کہ جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. ایسی سنتیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، یہ سنت موقدہ ہیں. لہذا ان سنت موقدہ کا 12 رکعت کا جو اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور اس روایت کے ذریعے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک بات، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے تو اپنی زندگی میں کبھی اس حدیث کو چھوڑتی نہیں، اس کو ترک نہیں کرتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی اور آپ کو دیکھی گئی ہر سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا یہ صحابہ کرام کا خاص تھا اور یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت بیان کی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بلند مقام اور مرتبہ پر فائز کیا. لہذا اس روایت کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرائض کے علاوہ ان 12 رکعت سنت موقدہ کا بھی اہتمام کرنا
کرنا ہمارے لیے اچھا ہے اور ایمان والے کے لیے اس میں بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔